رات کے گہرے سائے کھڑکی پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہوا میں وہی بوسیدہ سی اداسی تھی جو ہر تنہا رات کا مقدر ہوتی ہے۔ فارس کرسی پر جھکا بیٹھا تھا، ایک ہاتھ پیشانی پر دھرے، دوسرا میز پر رکھے کاغذوں پر ہلکے ہلکے تپک رہا تھا۔ ان کاغذوں پر لفظ نہیں، دکھ تھے، ادھورے، بے بس، تڑپتے ہوئے۔ وہ میز پر رکھے سگریٹ کے بجھے ہوئے ٹکڑوں کو گھور رہا تھا۔ یہ بھی اس کی طرح تھے، آدھے جلے ہوئے، راکھ میں بدلتے ہوئے، مگر پھر بھی اپنی آخری چنگاری کو سینے میں دبائے۔ الاف، یہ نام اس کی سوچوں میں گونجتا تھا، جیسے کسی پرانی مسجد کے گنبد میں کوئی دعا بھٹک رہی ہو۔ وہ لمحہ آج بھی اس کی یادوں میں یوں تازہ تھا جیسے کل ہی کی بات ہو، جب وہ پہلی بار الاف سے ملا تھا۔ کتب خانہ نیم تاریخ تھا، شام ڈھل رہی تھی اور باہر بارش ہونے لگی تھی۔ فارس ہمیشہ سے کتابوں کا شوقین تھا، مگر اس دن وہ کسی کتاب کی تلاش میں نہیں آیا تھا، وہ بس خاموشی کو محسوس کرنے آیا تھا، وہ خاموشی جو اس کے اندر بھی بسی تھی اور شاید ان دیواروں میں بھی۔ وہ بوسیدہ شیلف کے پاس کھڑا ایک پرانی کتاب کے گرد آلود ورق پلٹ رہا تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں ایک نرم، دھیما سا لہجہ پڑا۔ یہ کتاب آپ رکھ سکتے ہیں، میں کوئی اور دیکھ لوں گی۔ وہ چونک گیا۔ سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی جو شاید اسی کتاب کو اٹھانے آئی تھی جس پر اس کی انگلیاں ٹکی ہوئی تھیں۔ روشنی اتنی کم تھی کہ اس کے چہرے کی تفصیلات مکمل واضح نہ تھیں، مگر اس کی آنکھوں میں ایک خاص سی روشنی تھی، ایسی روشنی جو طوفان سے پہلے کی ہوا میں چمکتی ہے۔ فارس نے کتاب نیچے رکھی اور ایک پل کے لیے اسے دیکھا۔ نہیں، آپ لے لیں، مجھے کوئی اور دیکھنی ہے۔ لڑکی ہلکا سا مسکرائی۔ مجھے لگا تھا آپ ضد کریں گے، اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ فارس نے پہلی بار غور کیا کہ اس کی مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا جو دل میں اتر جاتا تھا، شاید ایک طرح کی معصومیت یا شاید ایک چھپا ہوا راز۔ میں ویسا نہیں ہوں، فارس نے مختصر جواب دیا۔ پھر تو آپ خاص ہوئے، اس نے سرسری انداز میں کہا اور کتاب کو دیکھنے لگی۔ وہ لمحہ شاید ایک عام لمحہ تھا، مگر فارس کے لیے یہ کچھ اور بن گیا۔ وہ پلٹ کر جانے لگا، مگر جانے کیوں اس کے قدم رک گئے۔ آپ کا نام؟ لڑکی نے سر اٹھایا، ایک پل کے لیے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، الاف۔ یہ نام ہوا میں تحلیل ہو گیا، مگر فارس کے دل میں ایک نشان چھوڑ گیا۔ کہانی کے پہلے باب میں ہم نے فارس کو دیکھا تھا، ایک بھٹکتی ہوئی روح جو اپنے ہی ماضی کے کھنڈرات میں گھومتی رہتی ہے، وہ شخص جو اپنی یادوں کے سائے میں جیتا ہے، جہاں ہر لمحہ ایک زخم کی طرح تازہ ہے۔ آج کی رات بھی وہ وہی تھا، وہی خاموشی، وہی تنہائی، وہی ادھورا پن۔ لیکن کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کے بہتے ہوئے دھارے کو اچانک روک دیتے ہیں، جیسے کوئی سرگوشی سنائی دی ہو، جیسے کسی نے بکھرتے ہوئے وقت کو مٹھی میں قید کر لیا ہو۔ یہ وہی لمحہ تھا جب فارس نے اسے پہلی بار دیکھا۔ شہر کی ایک پرانی لائبریری، لکڑی کی میزیں، گرد میں لپٹی کتابیں اور دیواروں پر وقت کی چھوڑی ہوئی پرانی دراڑیں۔ فارس ہمیشہ یہاں آتا تھا، مگر کبھی کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا، نہ وہ کسی کو دیکھتا تھا۔ وہ ہمیشہ کتاب کے صفحات میں الجھا رہتا، جیسے لفظوں کے اندر چھپ کر دنیا سے فرار چاہتا ہو۔ لیکن آج کسی نے دروازہ کھولا، ایک ہلکی سی سرسراہٹ، جیسے تیز ہوا کسی خاموش جھیل پر ہلکا سا ارتاش پیدا کرے۔ فارس نے بے اختیار نظریں اٹھائیں، وہ وہاں کھڑی تھی، الاف، سفید دوپٹہ، سادہ لباس اور ہاتھ میں ایک کتاب، جیسے وہ کسی اور دور کی مسافر ہو، غلطی سے اس زمانے میں آ گئی ہو۔
اس کی آنکھوں میں وہی ادھورا پن تھا جو فارس کے وجود میں تھا، مگر شاید وہ خود اس ادھورے پن سے انجان تھی۔ فارس نے کئی بار سوچا کہ اسے واپس اپنے لفظوں میں کھو جانا چاہیے، مگر نظریں پلٹنے سے انکار کر رہی تھیں۔ وہ پہلی بار کسی کو دیکھ رہا تھا، حقیقت میں دیکھ رہا تھا، جیسے کسی نے اس کی روح کے گرد لپٹی دھند کو ہلکا سا چیر دیا ہو۔ الاف نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھائیں فارس کے قریب سے گزرتے ہوئے۔ اس نے اپنی کتاب میز پہ رکھی، پھر خاموشی سے شیلف کی طرف بڑھ گئی۔ بس اتنا ہی، کوئی لفظ نہیں، کوئی آواز نہیں، مگر فارس کی دنیا میں جیسے کوئی گہرا تغیر آ چکا تھا۔ یہی آغاز تھا، ایک ایسی محبت جو خاموشی میں پنپے گی، ایک ایسا درد جو آہستہ آہستہ دل میں جگہ بنائے گا، ایک ایسا شخص جس کی تنہائی میں کوئی داخل تو ہوگا مگر شاید کبھی ٹھہر نہ سکے۔ الاف اپنی کتاب لے کر بیٹھ چکی تھی۔ مدھم روشنی میں اس کا چہرہ کسی خاموش تحریر کی مانند لگا، جسے سمجھنے کے لیے فارس بے اختیار اس کی طرف دیکھنے لگا۔ شاید یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ پہلے بھی اسے دیکھ چکا تھا، مگر آج کچھ مختلف تھا۔ کچھ لمحے یوں ہی گزرے، فارس کی نظریں بار بار بے ساختہ الاف کی طرف اٹھتیں اور ہر بار وہ خود کو روکنے کی کوشش کرتا، مگر نظر کا کھیل عجیب ہوتا ہے، یہ اکثر دل کے راز کھول دیتا ہے۔ الاف نے محسوس کیا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں، فارس کو جیسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ وہ فوراً اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے وہ صرف اوراق میں کھویا ہوا تھا۔ ایک ہلکی سی خاموشی چھا گئی، مگر الاف کی آنکھوں میں ایک مسکراہٹ جھلکنے لگی۔ وہ چند لمحے فارس کو دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، آپ ہمیشہ اسی میز پر بیٹھتے ہیں؟ فارس جو حیران تھا کہ الاف نے اس سے بات کر لی، چند لمحے خاموش رہا۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ حقیقت میں اس سے مخاطب تھی۔ اس نے ہلکی سی سانس لی اور دھیرے سے کہا، ہاں، شاید عادت بن گئی ہے۔ الاف نے ہلکے سے سر کو خم دیا، جیسے یہ بات سمجھ رہی ہو۔ اس نے اپنی کتاب کے ورق پلٹے اور مسکراتے ہوئے کہا، اچھی عادت ہے، یا شاید بری، اگر آدمی باقی دنیا کو بھول جائے۔ فارس نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک لمحے کو لگا جیسے وہ کوئی ایسا سوال کر بیٹھی ہو جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ فارس نے کتاب بند کر دی۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت سخت ہو گئی، جیسے کوئی بے خیالی میں زخم پر ہاتھ رکھ دے، اور درد کی شدت کا اندازہ ہوتے ہی جھٹ سے ہٹانے کی کوشش کرے۔ بھول جانا ہمیشہ برا تو نہیں ہوتا، فارس نے دھیرے سے کہا، مگر اس کی آواز میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ الاف کے سوال کو سیدھا اپنے دل میں اتار چکا ہو۔ الاف نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرائی۔ ہاں، مگر اگر کوئی خود کو اتنا بھلا دے کہ وہ اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہو جائے۔ فارس نے ہلکی سی ہنسی میں سر جھٹکا۔ خود کو بھلانے کے بعد آدمی کو فرق بھی نہیں پڑتا کہ وہ کسے بھول چکا ہے۔ الاف نے نظریں کتاب پر جما دیں، مگر اس کے چہرے کی سنجیدگی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ سوچ رہی ہے۔ شاید اس نے خود بھی کبھی کسی چیز کو بھلانے کی کوشش کی تھی، یا شاید کوئی اسے بھلا چکا تھا۔